ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا، حق والوں کو چننا ہوگا اپنا رستہ جرت کا، ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ۔ ان کا رتبہ ہے وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی انہیں بڑھانے سے کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹانے سے کوئی گھٹا سکتا ہے۔ ان کا احترام اپنی جگہ پہ، جو شرف ان کو ملا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہنا کہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سلام آتا ہے، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے سورہ تحریم کبھی پڑھی ہے؟ اور بالخصوص سورہ تحریم کی پہلی آیات مجیدہ، جو پہلی آیات ہیں کم از کم آپ ان پہ دقت کر لیتے۔ یہ جو دو واقعات وہاں پہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیا اس دوران بھی خدا سلام بھیج رہا تھا؟ اگر بھیج رہا ہے تو پھر آیات کی نفی ہو جائے گی۔ میں ان آیات کی تلاوت بھی نہیں کروں گا طوالت کی خاطر، اور ترجمہ بھی پیش نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یا پھر کوئی مقدس شخصیت، کوئی مقدس ہستی، کوئی محترم اور معظم ہستی شخصیت وقت کے امام کے خلاف اگر خروج کرتی ہے، تو جس وقت وہ خروج کرے، لشکر کشی کرے، وہ محاذرائی کرے، امام وقت کے خلاف جنگ کرے، تو اس کے جنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلنے سے لے کر میدان جنگ تک، اور جتنی دیر وہاں پہ قیام ہوتا ہے، جتنی دیر محاذرائی ہوتی ہے امام وقت کے خلاف، جتنی دیر تک وہ لاشیں گرتی رہتی ہیں، جتنی دیر تک وہ جنگ ہوتی رہتی ہے، اس سے لے کر واپس آنے تک کا اس دوران بھی اللہ رب العزت سلام بھیجتا ہے۔ چونکہ آپ کا یہ کہنا کہ ہر لمحہ سلام بھیجتا ہے، ہر لمحہ تو اللہ رب العزت سلام وہاں بھیجتا ہے جہاں عصمت ہوتی ہے، جہاں آگے سے کوئی معصوم کی ذات ہو تو ہر لمحہ تو اس پر تو ہے۔ جیسے آقا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت سلام بھی بھیجتا ہے، درود بھی بھیجتا ہے، چونکہ عصمت ہے۔ لیکن آگے سے فرض کریں کوئی بندہ غلطی کر رہا ہو، معصیت کر رہا ہو، تو غلطی اور معصیت کے دوران سلام نہیں آتا۔ پھر یہ چند مخصوص ہستیاں ہیں جن پر اللہ ہر لمحہ درود بھیجتا، جس کے لیے کہا گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو امام وقت کے خلاف جنگ ہے، یقیناً میں نام نہیں لے رہا، جنگ جمل نہیں سنا رہا آپ کو، لیکن صرف مثال دینا مقصود ہے۔ اور اس طرح کی ملتی جلتی اس سے بہت زیادہ مثالیں خود قرآن میں کچھ حد تک موجود ہیں۔ مثلاً بلعم باعور، سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ آپ ان پر اس فرد کی خبر کو تلاوت کریں جن کو ہم نے اپنی آیات دے رکھی تھی، پھر انہی آیات کو وہ چھوڑ بیٹھا۔ روایات کے مطابق یہ بلعم باعور کا واقعہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اسم اعظم سے نوازا تھا، اس اسم اعظم کی برکت سے وہ جو دعا بھی کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ لوگ مریض آتے اس کے لیے وہ دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اللہ مریضوں کو شفا دیتا۔ کوئی بے اولاد آتا وہ اس کے لیے دعا کرتا، خدا اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بے اولاد کو اولاد عطا کر دیتا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب فرعونیوں نے
اسی بلعم باعور کو سرکار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف خریدنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر، تو پہلے انکار کر دیا، کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ حجت خدا ہیں، اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں، وہ صاحب شریعت ہیں، وہ صاحب معجزہ ہیں، تو میں ان کے خلاف بد دعا کرنے اس خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں جس خدا نے انہیں بھیجا ہے؟ ممکن نہیں۔ فرعونیوں نے ایک چال چلی اور دولت کا ایک بہت بڑا انبار لگا کے اس کے سامنے رکھ دیا، کہا جناب یہ ہماری طرف سے ہدیہ لے لیں اور آپ ایک مرتبہ اٹھ کے سرکار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ دعا کر دیں، آپ کا کون سا، آپ نے تلوار نہیں اٹھانا۔ تو بلعم باعور نے جب دولت کا انبار دیکھا تو ایمان متزلزل ہو گیا۔ اب اس نے جیسے تیاری کی، گدھے پہ بیٹھ کے وہ جاتا تھا اس مخصوص جگہ پر، وہاں بھی وہ دعا کرتا تھا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ لیکن حیوان بھی اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ چلنے لگا تو اس گدھے نے بھی چلنے سے انکار کر دیا، اس نیچے اترا، اس نے اس کو مارا، اس کے باوجود گدھا نہیں چلا، یہ پیدل چل پڑا۔ اللہ رب العزت نے اس سے اسم اعظم سلب کر لیا جو مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہا تھا، یہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے صرف نکلا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ شرف اس سے سلب کر لیا، وہ جو اس کو مقام دیا تھا اس کا ختم کر دیا، وہ اسم اعظم اس کا ختم اس سے سلب کر لیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مقدس ہے شخصیت، کوئی معزز شخصیت امام وقت کے خلاف خروج کرے تو اس خروج کے دوران بھی کیا اللہ رب العزت ان پہ سلام بھیجتا ہے؟ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ زوجائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم چلتا ہے، کسی امام کا ان پہ حکم نہیں چلتا، کسی ولی کا حکم نہیں چلتا۔ آپ نے تو حدیں عبور کر دی ساری۔ کاش کہ آپ یہ بات کرتے ہوئے غدیر خم کو یاد کر لیتے۔ جب میرے نبی غدیر خم پہ پہنچے علی حج ادا کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرا حبیب پہنچاؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، ان لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو اپنی رسالت کا کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، سورہ مائدہ کے اندر۔ تو پیغمبر اکرم علیہ السلام نے زندگی کا طویل ترین خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد میرے نبی نے صحابہ کرام سے میثاق لیا، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ یعنی جتنا اختیار تمہیں اپنی جانوں پر ہے اس سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ کو تمہاری جانوں کے اوپر اختیار حاصل نہیں ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے رسالت مآب، ہماری جانیں آپ پہ قربان، مولا آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے، ہمیں اتنا اختیار نہیں جتنا آپ کو اللہ نے ہماری جانوں پر مختار بنا رکھا۔ اس کے بعد جب یہ میثاق لیا تو فوراً میرے آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو ایسے ممبر پہ بلایا اور اپنے آپ کو پیچھے کر کے علی علیہ السلام کو آگے کر کے بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ سوال یہ ہے ہمارا مولانا قمبر نقوی سے کہ جو فرماتے ہیں کہ ان پر حکم صرف نبی اکرم کا چلتا ہے، کسی امام کا نہیں۔ یہاں نبی اکرم جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو کیا اس میں کچھ استثناء کیا ہے؟
کہ یا علی آپ کی ولایت کا دائرہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں، یعنی باقی اصحاب تک تو ہے آپ کی ولایت کا دائرہ، لیکن امہات المومنین تک آپ کی ولایت کا دائرہ نہیں ہے، وہ آپ کی ولایت کے دائرے سے خارج ہے۔ اگر استثناء نہیں کیا تو میرے نبی کی حدیث میں اطلاق ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ تو کیا آقا دو جہان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا امہات المومنین کے مولا نہیں ہے؟ اگر میرے نبی ان کے مولا ہیں تو حدیث پیغمبر اکرم کی روح سے امیر المؤمنین بھی ان کے مولا۔ تو اگر یہ مولا ہیں تو پھر جیسے میرے نبی کا حکم چلتا ہے ویسے امیر المؤمنین کا بھی حکم چلتا۔ اور ویسے بھی اس کے بعد جب سرکار رسالت مآب نے غدیر خم پر اعلان کیا تو یہ حکم دیا کہ علی کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جائے۔ یہ الغدیر علامہ امینی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت دی ہے، بڑی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ 150 سے زائد اسناد اس حدیث کی بیان فرمائی ہیں کہ یہ خم غدیر حدیث من کنت مولا بیان کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ ایک خیمہ لگاؤ علی علیہ السلام کے لیے، جس کے 2 در ہوں، ایک در سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے نکلیں، اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور علی کے ہاتھ پہ بیعت جو کرنا ہے وہ آج علی کہہ کر نہیں، امیر المؤمنین کہہ کے بیعت کرنا، مومنین کے امیر۔ تو صحابہ کرام آتے اور خیمے میں داخل ہوتے اور اس طرح امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، حتیٰ حضرت عمر بن خطاب کو بھی کہنا پڑا علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے، بخن بخن لکا یبن ابی طالب انت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، مبارک ہو تجھے ابو طالب کے بیٹے علی، آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہیں اور میرے بھی مولا۔ حتیٰ اس کے بعد جب مستورات کی باری آئی، صحابیات کی باری آئی، امہات المومنین کی باری آئی، تو ظاہر ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں ہو سکتا تھا، ایک برتن رکھا گیا جس میں پانی ڈال دیا گیا، اس برتن کے ایک حصے میں ایک طرف امیر المومنین اپنا ہاتھ ڈالتے اور اسی پانی میں دوسری طرف مستورات صحابیات ازواج وہ ہاتھ ڈالتی اور امیر المومنین کو امیر المومنین کہہ کے سلام بھی کرتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے۔ تو اگر تو ازواج پیغمبر علیہ السلام امیر المومنین کی ولایت کے دائرے سے خارج تھی تو پھر تو بیعت کرنے سے روک دیا جاتا، اور اگر خارج نہیں ہے تو روکا نہیں ہے، اور اگر روکا نہیں ہے تو پھر جیسے میرے نبی کا حکم چلتا ہے ویسے امیر المومنین کا حکم چلتا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا تقاضا یہ ہے، میں مولانا صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی کی خوشنودی کی خاطر اس قدر نیچے نہ گرائیں کہ پھر آپ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہ سکیں۔ اللہ ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔